مولاي صل وسلم دائما ابدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلی ویڈیو کے اندر انٹروڈکشن میں کہ میں پہلی ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے بناؤں گا جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. اب وہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے یا صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے. اگر تو وہ صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت بھی ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ اسی رزق کو غلط طریقے سے لوگوں کا حق مار کر یا بے ایمانی کر کے حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی. رزق کی تنگی جو ہے وہ بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اس کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنے معاملات میں جب غلط طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے کاروبار کی پستگی شروع ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رزق کے میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توبہ استغفار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں. جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، حدیث کی روح سے بھی یہ ثابت ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی نہیں آتی. دوسری بات، جو لوگ کاروباری ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں چل رہا، مسائل آ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں اس کے آخر پر، ویڈیو کے آخر پر ایک آیت آپ کو تحفہ کے طور پر جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ آیت بتاؤں گا. لوگ اگر پڑھنا شروع کر دیں تو یقین اللہ کے ساتھ وہ انشاءاللہ بے حد و حساب جو ہے وہ کمائی بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازے گا بھی. سب سے پہلی بات استغفار اللہ کے آگے کریں. اس کے بعد صبح کوشش کریں فجر کی نماز جو ہے باجماعت ادا کریں، کیونکہ جب رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے تب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس چیز کا پچھتاوا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے بھائی، یہ جو فجر کی نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی فرض نہیں کی. اتنی صبح کو ایسے ہی فرض نہیں کی، یہ اس میں بڑے معاملات رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ رزق کی تنگی کا شکار ہوں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ان کا ایسا کام جو ہے، عمل جو ہے وہ غلط ہو اور وہ سامنے آ جائے، اس کی وجہ سے تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے. ورنہ ایسے لوگ جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ رزق پا لیتے ہیں اور اس میں برکت بھی حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو، اچھا کام کرنے کے باوجود بھی، بہتر طریقے سے رزق حاصل کرنے کے باوجود بھی آپ کے کام میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے یا ستارو یا غفارو کا ورد کیا کریں. یا ستارو یا غفارو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. اسی طرح سے اگر لوگ شادی شدہ ہیں تو اپنی اہل خانہ سے کہیں کہ وہ اللہ غنی المغنی کا ورد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. ہو سکے تو صبح فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح اس کی کر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت بھی آئے گی اور رزق بھی آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح کر لیں تو وہ بھی آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنے گی، یعنی کہ برکت کا باعث بنے گی. دوسری بات، گڑ گڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. یہ خاص طور پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شب برات سے لے کر شب قدر تک کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو چیز منوا سکتے ہیں منوا لیں، کیونکہ یہ ہمارے بجٹ کی تیاری کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے. شب برات کے بعد جو فائنلائز ہوتا ہے شب قدر والے دن، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر حاصل کر لینا چاہیے. اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے، اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو ان کے لیے اگر قرآن پاک
آپ پکڑ لیں اور میری اسی ویڈیو کو پاس کر کے اور اس میں سے سورۃ الطلاق ڈھونڈ لیں۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کا درمیان ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے نوازتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آ سکتا تھا۔ تو آیت وہ نوٹ فرما لیں، میں اس کا کوشش کروں گا کہ وہ اس کی آیت کی آخر پر جو ہے وہ تصویر بھی آپ کو بھیج دوں، تو وہ آیت لکھ لیں، بلکہ قرآن پاک میں آپ نے نشان لگا لیں۔ سورۃ الطلاق کا آیت نمبر 2 کا درمیان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اللہ پر یقین کے ساتھ کی جاتی ہیں، صبر کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آج میں پڑھ لوں اور کل کو میں کروڑ پتی ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کریں صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں اور یہ آیت پڑھتے رہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ وہ رزق کثیر کمائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں جو ہیں یہ اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔